نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جو بھی دیا کثرت سے دیا. یہ آپ سے سننا ہے میں نے لفظ. اللہ پاک نے جو بھی دیا کیسے دیا؟ کثرت سے دیا. آج کی اس محفل پاک سے یہ سبق سیکھ جائیں, یہ بھی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں. ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا گئے, ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں میں سے. اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی شامل رکھے اور ہمارا حشر بھی سرکار کی امت ہی میں فرما دے. اللہ پاک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی محفل میں ہم یہ بات سیکھ کے جائیں گے, اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جو بھی دیا ہے, حسن عطا فرمایا ہے, علم عطا فرمایا ہے. علم حسن کوئی بھی چیز جو کچھ بھی اللہ پاک نے دیا ہے, کمی میں کچھ بھی نہیں دیا, کسی چیز میں کوئی کمی چھوڑی نہیں. ہر حوالے سے میرے محبوب کو اللہ نے کامل بھی بنایا ہے اور اکمل بھی بنایا ہے. سرکار کامل بھی ہیں اور اکمل بھی ہیں. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ ایک عیب ہوتا ہے نا, وہ عیب کیا ہے کہ کسی کی شان ختم ہو جائے, یہ بھی ایک طرح کا عیب ہے, یہ بھی ایک طرح کا نقص ہے. مثلا مثال کے طور پہ میں کہوں کہ یہ حاجی صاحب ہیں, یہ حاجی صاحب بھی ہیں, قاری صاحب بھی ہیں, علامہ صاحب بھی ہیں, تو کہہ کے چپ کر جاؤں اور کچھ میرے پاس کہنے کو ہو ہی نہ, تو یہ بھی ایک خامی ہے, یہ بھی ایک خامی ہے کہ تعریف ختم ہو گئی. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضور پاک کے بارے میں یہ عرض کرتے ہیں, یا حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. میں نے تو سمجھا تھا کہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں, آپ کو تو ہر بات کی تشریح چاہیے. کہیے سبحان اللہ. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یا رسول اللہ آپ کے اوصاف تو ختم ہونے میں آتے ہی نہیں ہیں, اور ختم ہونے میں آئے بھی کیوں جب اللہ فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب تیرا ذکر ہم نے بلند کیا ہے. اچھا یہاں ایک اور نقطہ دے جاؤں. یہ کہا جاتا ہے عجیب لوگ ہیں یار, اذان سے پہلے بھی درود شریف, نماز سے پہلے بھی, نماز کے بعد بھی, دعا سے پہلے بھی درود شریف, اتنا درود, اتنا ذکر مصطفیٰ. محفلیں سجا لیتے ہیں, نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں. ان کی کوئی مرگ ہو جائے, کوئی فوتگی ہو جائے, ادھر بھی محفل. اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے ادھر بھی محفل. کسی کی شادی ہو ادھر بھی محفل. کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ تو بھائی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بند کریں, اتنا بھی نہ کریں. میں نے کہا جب رب بلند کر رہا ہے تو کون ہوتا ہے بند کرنے والا؟ ذکر مصطفیٰ اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے بلند کیا تو اللہ نے بلند اپنی شان کے لائق کیا. جتنی بلند اس کی شان ہے, بلند کرنے والی ذات جب اللہ پاک کی ہے تو ذکر مصطفیٰ کی بلندی کا بھی کوئی بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا. حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ آخری بات ہے اور واقعہ ہی میں آخری بات ہے. حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ ایک جگہ محفل میں بیان کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ بیان کر رہے تھے, خطاب کر رہے تھے. آج تو خطاب کا نام ہی لوگوں نے بدنام کر دیا نا. خطاب کن کا کام ہے کرنا؟ علماء کا کام ہے, خطباء کا کام ہے. آج تو جناب وزیر اعظم شام اتنے بجے قوم کو خطاب کریں گے, فلانا بھی خطاب کرے گا, فلانا بھی خطاب کرے گا. لفظ خطاب کی توہین ہے ادھر استعمال کرنا. حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ بیان کر رہے تھے, بیان فرما رہے تھے. ایک کونے میں سے ایک سید اٹھے, انہوں نے اٹھ کے اعلان کیا کہ لوگوں میں سید ہوں, مجھ پہ زکوٰۃ لینا صدقہ لینا حرام ہے, سوال کرنا حرام ہے, لیکن میں بتا نہیں سکتا کہ گھریلو حالات میں بہت پریشان کن. آپ میں سے اگر کوئی مجھے ہدیہ دینا چاہے تو دے سکتے ہیں.
وہ جو بزرگ بیان فرما رہے تھے، جو خطیب تھے اس محفل میں، انہوں نے اعلان کیا کہ جو شاہ صاحب کی خدمت کرے گا نا، اس کے لیے اس محفل کے آخر میں دعا کی جائے گی۔ اچھا، لوگوں میں اتنا جذبہ اٹھا اس بات سے، ان کو پتا تھا کہ یار حضور کی محفل میں دعا ہو تو وہ رد ہوتی نہیں ہے، قبول اللہ فرما لیتا ہے، کیونکہ محفل سرکار کی ہوتی ہے، ذکر مصطفیٰ کی برکت سے اللہ دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ لوگوں میں بڑا شوق اٹھا، انہوں نے خدمت کرنا شروع کر دی۔ ایک بچہ تھا، 8 یا 9 سال عمر تھی اس بچے کی، خود مسلمان تھا، حضور سے بڑی محبت کرتا تھا، لیکن غلام یہودی کا تھا۔ غلام کس کا تھا؟ یہودی کا تھا۔ اس کے مالک نے اس کو 3 روپے دیے کہ جاؤ بیٹا بازار سے سودا لے کے آؤ۔ سودا صرف لینے کے لیے آیا تھا، محفل پاک میں بیٹھ گیا، سرکار کا ذکر سنتا رہا۔ وہ جو 3 روپے سودے کے لیے ملے تھے نا، وہ 3 روپے اس نے شاہ صاحب کو دے دیے، اور اس کے دل میں یہ تھا کہ میں آخر پہ 3 دعائیں کرواؤں گا۔ کتنی دعائیں کرواؤں گا؟ بچہ تھا، بات بچوں والی۔ جب محفل کا اختتام ہوا، دعا کا وقت ہوا، یہ بچہ بھی آ گیا، قاری صاحب، خطیب صاحب، مولانا صاحب جو بھی تھے، کہنے لگا حضور آپ نے اعلان کیا تھا، میں نے بابا جی کی خدمت کی ہے، شاہ صاحب کو 3 روپے دیے ہیں، میں نے دعائیں بھی 3 ہی کروانی ہیں۔ 3 روپے خدمت کی ہے شاہ صاحب کی، دعائیں بھی 3 ہی کروانی ہے۔ لوگ سن کے مسکرا پڑے، کچھ نے کہا بچہ ہے، بچوں والی باتیں کر رہا ہے۔ بابا جی نے پاس بٹھا کے فرمایا بیٹا بتاؤ کون کون سی دعائیں ہیں؟ جب وعدہ کیا گیا جو خدمت کرے گا اس کے لیے دعا کی جائے گی، بیٹا کون کون سی دعائیں ہیں؟ بچہ کہنے لگا بابا جی میں بڑا دکھی انسان ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، میرے سر پہ نہ ماں کا سایہ ہے نہ باپ کا سایہ ہے، بابا جی میں نے بڑی جگہ سے مارے کھائی ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں غلامی میں وقت بسر کیا ہے، اس ذکر رسول کی محفل میں دعا کر دیں اللہ غلامی سے میری جان چھڑوا کے مجھے آزادی نصیب فرما دے۔ بابا جی نے دعا کی، مجمع والوں نے آمین کہا، محفل والوں نے آمین کہا پاس بٹھا کے بیٹا دوسری دعا کون سی ہے؟ بچہ کہنے لگا بابا جی یہ دوسری دعا میں اپنے باس کے لیے، اپنے مالک کے لیے کروانا چاہ رہا ہوں، میرا مالک جو ہے وہ ہے تو یہودی لیکن اخلاق بڑا اچھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ اسے یہودیت سے بچا کے نبی پاک کی سچی غلامی کی دولت عطا فرما دے۔ یہ دوسری دعا کروائی، دعا کی، آمین کہا۔ اب تیسری دعا جو کروائی نا وہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ لوگوں نے کتابوں میں آتا ہے کہ بعض لوگ اتنا روئے اس بچے کی تیسری دعا سن کے، اتنا روئے کہ ہچکیاں بند گئی، کچھ نے بے خبری میں آ کے گریبان چاک کر لیا۔ تیسری دعا تھی، کیا دعا تھی بھائی؟ پورے مجمع پہ کیفیت تاری، آنکھوں میں سے آنسو، اور بچے کے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیے۔ کیسی دعا تھی؟ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی بات کر گیا۔ بابا جی نے پوچھا بیٹا تیسری دعا کون سی ہے؟ بچے کی آنکھوں میں سے آنسو ہیں، عرض کرنے لگا بابا جی دعا کر دے اللہ اتنی دیر تک موت نہ دے جب تک اپنے نبی کا دیدار نصیب نہ ہو جائے۔ اتنی دیر تک موت نہ آئے جتنی دیر تک نبیوں کے سردار حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ کر لو۔ دعا کی گئی، لوگوں نے کہا اتنی محبت اتنی چھوٹی عمر میں، ایسی عمر میں اتنا پیار آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنے والا یہ بچہ قابل رشک ہے، قابل تحسین ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ننھا سا غلام جب محفل کے اختتام پہ گھر چلا گیا،
اب اس کے مالک نے پیسے تو دیے تھے سودے سلب کے لیے، وہ پیسے تو دے دیے سرکار کی محفل میں، اب مالک کے پاس خالی ہاتھ جب پہنچا اس نے جھڑکنا شروع کر دیا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بالآخر اس نے جب پوچھا کہ وہ پیسے ہے کہاں، آگے پہلے کبھی آپ نے ایسا کیا نہیں، آج یہ غلطی کیوں کر بیٹھا ہے، کیا کھایا ہے کیا پیا ہے؟ بچہ کہنے لگا مالک تجھے کیوں بتاؤں، تو یہودی ہے، اس کا کھایا پیا کچھ نہیں، بلکہ وہ 3 روپے میں نے اپنے آقا کے ذکر میں قربان کر دیے ہیں۔ کھایا پیا کچھ نہیں ہے، سرکار کی رضا کے لیے، اللہ رسول کی رضا کے لیے خرچ کر دیے۔ ساری بات بتائی، مالک پوچھنے لگا، یہودی پوچھنے لگا بیٹا چل ٹھیک ہے پاس بیٹھ، میرے پیار سے پوچھا بتا پھر کون کون سی دعا ادھر سے کروائی ہے؟ بچہ کہنے لگا پہلی دعا یہ کروائی ہے کہ اللہ مجھے آزادی نصیب فرمائے۔ بچہ کہتا ہے میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی، میرے مالک نے مجھے آزاد کر دیا۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، آزادی مل گئی۔ دوسری بات وہ میں نے دوسری دعا آپ کے لیے کروائی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوزخ سے بچائے، یہودیت سے بچائے اور اسلام میں داخلہ نصیب فرمائے۔ بچہ کہنا بات ابھی پوری نہیں ہوئی، میرے مالک کی زبان پہ کلمہ طیبہ کی تلاوت جاری ہو گئی ہے۔ اچھا اس بات کی ذرا لذت لیں، لاہوریو داتا صاحب کے قریب رہتے ہو آپ، عشق رسول قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ اچھا بات سنیں، وہ کہنے لگا، بچہ کہنے لگا اب مالک بھی مسلمان ہو گیا اور آزادی بھی مل گئی، مالک نہ رہا، اب یہ مسلمان دونوں آپس میں کیا بن گئے؟ بھائی بن گئے۔ زندگی کے کسی مقام پہ کسی جگہ پہ قبول ہوگی، کبھی ہوگی ضرور، اور پتہ نہیں 2 سال بعد ہوتی ہیں، 4 سال بعد، 10 سال بعد، 20 سال بعد، کتنی زندگی ہے، ہو سکتا ہے یہ 3 دعائیں آخر میں قبول ہو، وہ بھی تو سکتا تھا۔ لیکن بچہ کہتا ہے، یہ میری طرف توجہ رکھنا، بچہ کہتا ہے جب 2 دعائیں قبول ہونے پر دیر نہ لگی نا تو مجھے اندر سے آواز آئی اگر یہ 2 آج قبول ہو گئی ہے نا تو سرکار بھی آج ہی فرمائیں گے، میرے آقا بھی آج ہی کرم فرمائیں گے۔ عشاء کی نماز پڑھ کے درود شریف کی محفل سجا لی، ان دونوں نے بیٹھے ہیں میرے آقا کی انتظار میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ پنجابی شاعر تڑپ کے کیا کہتا ہے، ترجمانی کرتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں، عشق تیرا روگ دل نو لا گیا، عشق تیرا روگ دل نو لا گیا، آوی جا ماہی مدینے والیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انتظار میں درود و سلام کی محفل سجا کے یہ دونوں بیٹھے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ کرم فرما دے، جس نبی پاک کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا دیدار بھی عطا فرما دے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ محفل سجی ہے، کیا سجی ہے بولیں؟ یہ محفل سجانا یہ کوئی آج سے کام شروع نہیں ہوا، طریقہ نیا اگرچہ ضرور ہے، کچھ چیزیں نئی شامل ہوگی، مثال کے طور پہ قالین شامل ہو گئے، ساؤنڈ سسٹم شامل ہو گیا، لائٹیں شامل ہوگی، کچھ دور کے مطابق نئی چیزیں شامل ہو گئی ہیں، اصل چیز جو ذکر مصطفیٰ ہے یہ ابھی حضرت آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے تب سے نبی کریم علیہ السلام کا ذکر جاری ہو سکتی ہے۔ بات ختم کرتا ہوں، حضرت جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ دونوں مسلمان بھائی اکٹھے ہو کے درود پاک پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آقا کرم فرمائیں، ہمارے نصیب بھی جاگ جائیں،
ہمارے وقت کا ستارہ بھی بلند ہو جائے. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو یہی آتا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. امتی کا کام ہے جب دل سے پکارے گا مدینے والا اس کی پکار کو سنتا بھی ہے, اس کی مدد کرنے کے لیے بھی تشریف لے آتے ہیں. واللہ وہ پہنچیں گے, واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے, دل سے بلا, دل سے کبھی سرکار کو یاد کر. اچھا یہ رو رہے ہیں, یہاں ایک پیغام یہ بھی دیتا ہوں دوستوں کہ محفل کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اسٹیج لگا ہو, لائٹیں لگی ہوں. محفل آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے. رات کو بچوں کو بٹھائیں, تلاوت قرآن کریں, نعت مصطفیٰ پڑھیں, کہیے نا سبحان اللہ. کتنا سونا وہ منظر ہوگا, کیسی کیفیت ہوگی. ہم پنچایت بٹھا لیتے ہیں, باتیں پروگرام بنانے ہوں, پلاننگ کرنی ہو تو بچوں کو شامل کر لیتے ہیں. آج سے یہ بات سیکھ جائیں کہ ہمارے گھر میں سے قرآن کی تلاوت کی بھی آواز آتی رہے گی اور مصطفیٰ کی نعت کی آواز بھی ہمارے گھر میں سے آتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتظار میں جب یہ بیٹھے ہیں, آدھی رات کا وقت ہوا, رات پوے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مدانو یاد سجن دی ستیاں کریم علیہ السلام کی محبت میں جب یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, آدھی رات کا وقت ہوا ہے, دیکھا کہ آنکھیں بند ہو چکی ہیں, بینی بینی پیاری پیاری میٹھی میٹھی خوشبو آ رہی ہے. آنکھوں میں کیا نظر آ رہا ہے, دیکھنے میں کیا آ رہا ہے, دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف نور ہی نور نظر آ رہا ہے, اور کانوں میں آواز آ رہی ہے. کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے اور رونا بند کر دو, بس کر دیں, غور سے دیکھیں, استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ. جس نبی پاک کی محفل سجائی ہے وہ سرکار آپ کے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں. اگر ہو جذبہ ایمان کامل, اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں, تڑپایا نہیں کرتے. دوستو ہم ہیں سنی, ہم نے میلاد مصطفیٰ منانا ہے, اور صرف میلاد ہی نہیں منانا, میلاد والے نبی کو بھی منانا ہے. اور میلاد والے نبی کس طرح مانیں گے؟ حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اللہ پاک نے کیا پسند کیا؟ قرآن کریم پڑھنا پسند کیا. مطلب آپ اور میری طرف سے, آپ کی طرف سے اور ہم سب کی طرف سے اللہ پاک نے یہ پسند کیا کہ اس کا کلام پڑھا جائے. ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت عام ہونی چاہیے. کہیے سبحان اللہ. ہوگی نا؟ کہیے انشاءاللہ. میلاد والے محبوب کا پیغام ہے سودی کاروبار اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے. میلاد والے محبوب کا پیغام ہے شراب حرام ہے, جوا کیا بولو حرام ہے. ہم میلاد بھی مناتے ہیں اور انشاءاللہ میلاد والے نبی کو بھی منائیں گے. اللہ اور اس کے رسول کی مانیں گے اور ان کو منائیں گے, مطلب ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ سب کام کریں گے. ماشاءاللہ یہ خوبصورت محفل پاک سجائے گی. 4 بجے عصر کی نماز ہے, تو الحمدللہ ابھی کافی